Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع وہی ہے قصر نماز کے مسائل۔ قصر کے لیے مسافت کی حد کتنی ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے امام مسافر ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اگر وہ مقیم ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور تیسرا ہے اپنے مقام سے دور جا کے ٹھہرنا ہے، کتنے دیر ٹھہرے کہ وہ قصر پڑھے اور اس دنوں سے زیادہ ٹھہرے کہ وہ پوری نماز پڑھے۔ آج اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو قصر کے لیے مسافت کی حد کتنی ہونی چاہیے؟ صحیح مسلم 690 نمبر حدیث، صحیح بخاری 1099 نمبر حدیث، سلسلہ صحیحہ 670 نمبر حدیث، جامع ترمذی حدیث نمبر ہے 546، ابو داؤد حدیث نمبر 1202، مسند امام احمد حدیث نمبر 2364۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی۔ ذی الحلیفہ پر ہم نے قیام کیا اور وہاں پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھی، یعنی عصر کی قصر کی، اور اس وقت سوائے اللہ کے کوئی خوف نہ تھا۔ ذی الحلیفہ مدینہ سے مکہ کی جانب جائیں تو مدینہ کے جنوب کی طرف تقریباً 13.5-14 کلومیٹر، بعض کہتے ہیں 14.5-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں قصر کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً 14.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ مسلم شریف کی 692 نمبر حدیث، ایک تابعی مختلف تبع تابعین کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ہمت سے سفر کیا اور زومین تک پہنچے، یہ بھی علاقے کا نام ہے ہمت سے، جو تقریباً 18 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر اس تابعی نے قیام کیا، ظہر یا عصر کی نماز قصر نماز پڑھائی۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1201 اور مسند امام احمد میں 2365 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ کے بعد قصر کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو غلطی لگی ہے، یہ جو بھول ہوئی ہے، یا 3 میل ہے یا 3 فرسخ ہے، یہ حضرت امام شعبہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے 3 فرسخ کہا یا 3 میل کہا۔ ہم اس کو 3 فرسخ ہی مان لیتے ہیں۔ 1 فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں، 3 فرسخ میں 9 میل ہوئے، تو اس طرح 9 میل کے فاصلہ پر اس کے بعد آپ قصر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ آج کا دور ہے، شہر بہت بڑے بڑے ہو گئے، جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، فیصل آباد ہے، تو فیصل آباد میں رہتے ہوئے یا کراچی یا لاہور میں رہتے ہوئے 9 میل کا فاصلہ اگر آپ طے کریں گے 13.5-14 کلومیٹر کا، تو شہر کی حد ختم نہیں ہوگی۔ ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے جب نکلے تو کوفہ سے باہر آ گئے شہر سے، ابھی شہر کی بلڈنگیں نظر آ رہی تھی تو آپ نے قصر کرنی شروع کر دی۔ جب آپ اپنے کام سے واپس آئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ابھی شہر کے دروازے میں داخل نہیں ہوئے تھے تو آپ قصر پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین اب تو شہر آ گیا ہے، اب بھی قصر؟ انہوں نے کہا جب تک ہم شہر میں داخل نہیں ہو جاتے ہم قصر کرتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے اس حوالے سے کہ اگر 9 میل کا فاصلہ طے کر لیں، 13.5 کلومیٹر کا، 14.5 کلومیٹر، 15 کلومیٹر لگا لیں کا فاصلہ طے کر لیں اپنے شہر سے نکل کے، تو پھر آپ قصر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان حدیث سے مجھے جو مفہوم سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اپنے شہر سے ذی الحلیفہ کا فاصلہ مدینہ سے ہے، مسجد نبوی سے نہیں ہے۔ حدیث میں لفظ ہے کہ مدینہ سے
جنوب کی جانب مکہ کے راستے میں تقریباً 13.5-14 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحلیفہ میں جا کے قصر پڑھتے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر سے نہیں فاصلہ گنیں گے، فاصلہ اپنے شہر سے گنا جائے گا. جب آپ شہر کی باؤنڈری سے باہر نکلیں گے تو پھر 9 میل کا فاصلہ جو ہے اس کے بعد آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. کہ آپ سڑک پر سفر کر رہے ہیں، اب عصر کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نماز پڑھ لوں. آپ مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے جماعت ہو رہی ہے، آپ جماعت میں شامل ہو گئے تو امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھائیں، آپ نے بھی ان کے پیچھے 4 ہی رکعتیں پڑھنی ہے. خواہ آپ مسافر ہیں، حکیم امام ہوگا، آپ اس کے پیچھے مقتدی ہوں گے تو آپ کو 4 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی. اس طرح اگر آپ ایک جگہ پہ رکے، مسجد میں داخل ہوئے، جماعت نہیں ہو رہی، چاند ایک لوگ اور بھی ہیں، معاشرہ ہیں، تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں امامت کا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ مقامی لوگ ہوں گے اور آپ مسافر ہوں گے. جب آپ مسافر امام بن جائیں گے تو آپ پہلے ان کو بتائیں گے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے. اگر آپ میں سے کوئی امام بننا چاہے تو زیادہ بہتر ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں. اگر کوئی تیار نہیں ہوتا اور آپ ہی امام بنتے ہیں تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، پھر اسلام پھیر دیں گے. اگر آپ اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور آپ اتنا سفر طے کر چکے جس کے بعد قصر جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اگر عصر راستے میں ملی ہے تو اس کی بھی آپ قصر کریں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے. اگر ظہر راستے میں ملی ہے تو ظہر کے بھی آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے. اگر عشاء راستے میں ملی ہے تو عشاء کے بھی آپ 2 فرض پڑھیں گے. صرف مغرب اور فجر کے جو ہیں وہ وہی رہیں گے، فجر کے 2. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن ٹھہرے فتح مکہ کے موقع پر. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ مکہ میں 10 دن ٹھہرے اور آپ قصر پڑھتے رہے. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مکہ میں قیام کیا اور آپ قصر پڑھتے رہے تو ہم بھی 19 دن قصر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم پوری نماز پڑھتے ہیں اگر ہم نے ٹھہرنا ہو. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، آپ کاروبار کے سلسلے میں گھر سے گئے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ میرا جو ہی یہ کام ختم ہو جائے گا 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، تو میں اس کے بعد حتیٰ کہ 15 دن سے پہلے اگر میرا کام ختم ہو جائے گا تو میں واپس ہو جاؤں گا، تو آپ قصر پڑھیں گے. اب جب 15واں دن ہوا تو آپ کو پھر مزید کام پڑ گیا، آپ کو لگا کہ 2-4 دن میں اور ٹھہروں گا تو میرا کام ہو جائے گا. پہلے سے طے شدہ نہیں، یہ اتفاقاً ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے، آپ کو وہاں ٹھہرنا پڑ رہا ہے. اور 2 سال بھی اگر اس طرح آپ کو ٹھہرنا پڑا تو آپ قصر پڑھیں گے، پوری نماز نہیں پڑھیں گے. پوری نماز اس وقت پڑھیں گے جب آپ گھر سے پلاننگ بنا کے چلیں یا وہاں جا کے آپ کی پلاننگ بنے کہ میں نے 2 سال یہاں ٹھہرنا ہے یا 15 دن سے زیادہ دن، میں نے 16 دن یہاں ٹھہرنا ہے، اس کے بعد واپس جانا ہے، تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 سنتیں سفر میں نہیں چھوڑتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے. عشاء کے 3 وتر سفر میں نہیں چھوڑتے تھے. نفل نمازیں تہجد، اشراق، چاشت، توابین، ان کا بھی اہتمام کر لیتے تھے. وما علینا الا البلاغ المبین.